نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آج جس عنوان کے تحت یہ مجلس سجائی گئی ہے وہ عظیم شخصیت جو تاریخ کے اندر الفاروق کا لقب پائی، جس کے لیے رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی نشانیاں ہم نے تورات اور انجیل میں بھی رکھی ہیں۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشہور تھا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے داخل ہونے سے اسلام کو عروج حاصل ہوا، اور یہ جب تک رہے اسلام آگے بڑھتا ہی رہا، ترقی ہوتی ہی رہی، یہاں تک کہ جب یہ شہادت پائے تو وہ فتنوں کا دروازہ کھلا جس کے بعد سے قیامت تک نہیں بند ہوگا۔ جس شخصیت کے بارے میں ہم سننا چاہتے ہیں اس شخصیت کے بارے میں کیا کہنا، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، جس گلی سے تم گزرتے ہو اس گلی سے شیطان بھی نہیں گزرتا ہے، وہ بھی تمہارے سے ڈرتا ہے۔ میں نے دیکھا خواب میں جنت میں تمہارا محل سفید موتیوں سے بنایا گیا ہے اور اتنا خوبصورت ترین تھا کہ دل چاہا کہ کاش کہ یہ میرا ہو، اور میں نے پوچھا یہ کس کا ہے تو بتایا گیا ہے قریشی کا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں بھی تو قریشی ہوں۔ فرمایا گیا کہ نہیں، آپ کے امتیوں میں سے ایک قریشی کا ہے۔ پوچھا کس کا؟ عمر کا۔ باہر سے جو خوبصورتی تھی وہ دیکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل نے چاہا کہ اندر جا کے بھی دیکھ لوں، اور اسی محل کے ایک کنارے پہ بیٹھی ہوئی ایک حور وضو کر رہی تھی جو حضرت عمر کی تھی، لیکن عمر تمہاری غیرت یاد آ گئی اور میں اندر داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ سنایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تو وہ رو پڑے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ غیرت کرتا، آپ چاہتے۔ یہ وہ شخصیت ہے
جس کے واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے قوموں میں بنی اسرائیل میں بعض بندے وہ ہوتے تھے جن سے فرشتے ملاقات کرتے تھے اور جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالی الہام کرتا تھا، باتیں کرتا تھا۔ اگر میری امت میں کوئی ہے ایسا جو ملہم بندہ ہو، الہام کیا گیا ملہم، تو فرمایا کہ وہ عمر ہے جس کے دل میں اللہ پاک ڈالتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وافقت ربی فی ثلاث، تین باتیں ایسی ہیں میری زندگی میں جس میں میں پہلے سوچا اور میرے رب نے موافقت کر لی۔ اللہ اکبر، کیا درجہ ہوگا وہ درجہ کہ قلب عمر میں بات پہلے آئے، رب کا حکم اسی پر نازل ہو جائے کہ عمر کے دل کی جو بات ہے اس کو شریعت بنا دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک بات تو وہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے، میں چاہتا تھا کہ ہمارے عورتوں کے لیے خاص طور پر ایک پردے کا حکم نازل ہو جائے تاکہ دیکھتے ہی لوگ پہچان لیں کہ یہ معزز ترین عورت اور مسلمان عورت جا رہی، اور خاص کر امہات المومنین کے سلسلے میں چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے حکم دے دیں کہ وہ باہر بغیر پردے کے نہ نکلا کریں۔ اس بات کو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، میں نبی ہوں، میں اسی بات کو کہتا ہوں جو رب نے کہا ہے، ابھی رب نے حکم نہیں دیا ہے، انتظار کر۔ یہاں تک کہ پردے کا حکم نازل ہو گیا کہ یا ایھا النبی، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتیں، اے بیٹیاں، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے جلباب لے لیا کریں، اپنی گھونگھٹ لے لیا کریں۔ تو میں بھاگتے ہوئے آیا، کہا کہ اللہ کے رسول یہ وہی بات نہیں ہے جو میں نے کہا تھا۔ کہا کہ عمر، تمہارے دل میں جو بات آئی رب نے بھی موافقت کر دی۔ اسی طرح شراب کے سلسلے میں بھی میں چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول منع کرتے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اب تو کیا ہے، منع کر دینا چاہیے کہ شراب حرام ہے۔ نبی نے فرمایا کہ میں وحی کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوے کا کیا حکم ہے، کہہ دیجئے کہ اس کے اندر بڑا گناہ ہے لیکن کچھ فائدے کی بھی چیزیں ہیں۔ یہ پہلا حکم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو بلائے، کہا کہ عمر دیکھو تم جو کہتے تو آیت اتر گئی۔ کہا کہ کون سی آیت؟ کہا کہ دیکھو اللہ نے کہہ دیا کہ اس میں گناہ بڑھ کر ہے، کچھ نفع ہے۔ تو حضرت عمر بے ساختہ کہ اٹھے کہ اللہ کے رسول یہ بس نہیں ہوگا، اس سے آگے کوئی حکم چاہیے۔ پھر دوسرا حکم نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو اس سے دن میں پینے والے جتنے صحابہ تھے چھوڑ دیے۔ کیوں؟ پئیں گے تو نمازیں جائیں گی۔ اس بات سے صرف کم تر وہ لوگ تھے جو رات میں زیادہ وقفہ ملتا تھا۔ تو حضرت عمر کو بلا کے اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر، تمہاری موافقت میں یہ مل گئی ہے آیت؟ کہا کہ اللہ کے رسول اس میں بھی ایک چھوٹ ہے نا، یہ بھی نہیں چاہیے، ابھی بس نہیں، ابھی بس نہیں۔ پھر تیسرا حکم نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک شراب، جوا، پانسے کے تیر، یہ سب حرام ہے، بچو اس سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلا کے کہا کہ عمر تم جو چاہتے تو وہ آ گیا۔ تو کہا کہ حسبک حسبک، ہاں اللہ کے رسول یہی میں چاہتا تھا۔ تو عمر کے دل میں پہلی بات آئی، شریعت نے اسے حکم دے دیا۔ یہ ایسے شریعت شناس اور زمانہ شناس تھے
جن کی زندگی میں اسلام ہمیشہ عروج پاتا گیا، ان کی زندگی آج ہم سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں مسلمانوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے۔ حضرت عمر سے واقعتاً وہی محبت رکھتا ہے جو اصلی مسلمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی مبارکہ کے لیے مجھے یہاں پر جو دعوت دی گئی اور شاید جو وقفہ مجھے ملے گا، میں سمجھتا ہوں ان کے ایک حصے کو بھی بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن وقت بھی تنگ ہے، پروگرام بھی کیا ہے، شیڈول متعین ہے، اس واسطے میں چند اہم نکات پہ گفتگو کروں گا۔ مفصل یوٹیوب میں موجود ہے خلافہ راشدہ کے مضمون پہ، تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 6-8 گھنٹے کی ویڈیو موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر، تفصیلاً وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو سب سے انوکھی ہے وہ یہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے کفر میں سخت تھے، جب اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا تو اس سے زیادہ اس پر سختی کے ساتھ پابندی رہی۔ جس زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کیا وہ زمانہ 6 نبوت کا زمانہ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا آغاز کر کے 6 سال ہو چکا تھا۔ حضرت عمر کی عقل اور فہم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ دوری نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جیسے صدیق اکبر نے پہلے ہی مرحلے پہ اسلام قبول کیا تھا، ویسے ہی حضرت عمر بھی سر فہرست آنا چاہیے تھا، لیکن تقدیر جو تھی اس وجہ سے وہ آئے اسی وقت جب کہ ان کے تقدیر میں اسلام لکھا ہوا تھا۔ لیکن باوجود اس کے کہ ان کے اندر تھوڑا سا بھی وہ معاملہ نہیں تھا تو اندر ایک باہر ایک، ظاہر اور باطن کا کیا ہے، اختلاف کا معاملہ رہا ہو۔ وہ جب تک کفر پہ بھی تھے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے تھے، جب اسلام پہ آئے تو تب بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا آغاز کیا تو صدیق اکبر نے جب اس توحید کو، اس اسلام کو قبول کیا تو ان کی دعوت سے آنے والے ایک الگ ہی گروہ ہیں، جن میں حضرت عثمان شامل ہیں، جن میں حضرت عثمان بن مظعون شامل ہیں، جن میں خباب شامل ہیں، جن میں کیا ہے عمار شامل ہیں، جن میں کیا ہے صہیب شامل ہیں۔ یہ سب حضرت ابوبکر کی دعوت و تبلیغ سے اسلام قبول کیا۔ پھر یہ چین آگے بڑھی یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کر دیا 3 سال بعد۔ قرآن میں آیت اتری کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور اس معاملے میں تھوڑا سا بھی رعایت نہیں، کھلے عام۔ تو اللہ کے رسول نے کوہ صفا پہ پکارا، یا صباحا، لوگوں جمع ہو جاؤ، یہ ایمرجنسی کا سائرن تھا، جیسے یہاں پر کیا ہے ایمبولینس کا سائرن بجتا ہے، ایمرجنسی ہو گئی۔ تو عربی میں اس زمانے میں یہ لفظ تھا، یا صباحا، ہائے صبح، تو لوگ سمجھتے تھے کوئی ارجنٹ بات ہے، فوری آنا ہے، سب جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعوت و تبلیغ کا پہلا خطبہ دیا، جس میں بدبخت ابو لہب نے مٹی اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھینکی اور کہا کہ تب لک یا محمد، نعوذ باللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے لیے جمع کیا، آپ غارت ہوں۔ تو اللہ کو اتنا جوش آیا، رحمت الہی جوش میں آئی، 7 آسمانوں کے اوپر سے سورہ لہب نازل ہوئی، وہی لفظ کے ساتھ، جس لفظ کے ساتھ اس بدبخت نے کہا تھا تبت لک یا محمد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ کے رسول آپ کے غارت ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں، لیکن ابو لہب غارت ہو اور اس کے ہاتھ ٹوٹے کونیے، وہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کے مٹی پھینکا آپ کے اوپر۔ وہ صورت قیامت تک کے لیے اس پر لعنت برساتی رہے گی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک۔
تو 4 نبوت کا مرحلہ وہ تھا، یعنی نبوت کا 4واں سال، 3ویں سال میں کھلے عام دعوت ہوئی۔ 3 سال تک اللہ کے رسول صرف اپنے لوگوں سے کہتے تھے، ابو بکر اور تبلیغ کرتے تھے، اس طرح لوگ جمع ہوتے رہے اکا دکا، لیکن 3 میں کھلے عام دعوت ہو گئی۔ 4 میں مسلمانوں کو سب سے بڑی پریشانی ان مشرکین کی طرف سے پیش آئی کہ ان بدبختوں نے سوچا کہ اگر یہ اسلام اور مسلمان بڑھتے گئے تو ہمارے لیے خطرہ ہے، تو کیا کرو، نت نئے عذابات نکالو، نت نئے تکالیف دو، ایک ایک کے بارے میں، خاص کر وہ کمزور مسلمان جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، غلام تھے یا کمزور تھے یا غریب الدیار تھے، جیسے عمار ہیں، صہیب ہیں، جیسے ابو فہیکہ ہیں، زنیرہ ہیں، جیسے اسی طرح کیا ہیں، خباب ہیں، ان کو تو ایسے ایسے مظالم کہ آج بھی پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخر انہوں نے کیسے سہا اور کیسے زندہ رہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ ہمیں تو 2 دن نہ کھائے، 1 دن نہ کھائے، 1 وقت نہ کھائے تو کیا ہے، جان کیا ہے نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ ان کو دراصل ہفتوں بھوکا رکھا گیا اور عرب کی تپتی ہوئی ریت میں لٹایا گیا، آگ پر لٹایا گیا، اوپر سے چٹان رکھ دی جاتی تھی، اور ان کا خون اور ان کا پیپ نکلتے ہی اس گرمی کو ٹھنڈا کرتا تھا۔ اور پھر بھی وہ کہتے تھے تو احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، سنو اسلام میں کتنا حصہ ہے خواتین کا بھی۔ ہم سمجھتے ہیں مرد حضرات کر لیے، خواتین کیا ہے، پوری زندگی اپنے کچن میں لگا دیے، کیا کھانا، کیا پکانا، کیا ہونا، کیا پسند، کیا میٹھا، کیا گرم، کچھ نہیں۔ افسوس کا ماحول ہے۔ اور اچھے لوگ بھی دیندار ہیں، نمازی ہیں، اہل الحدیث ہیں، اپنے بیویوں کو اس حد تک رکھتے ہیں، بس اچھا پکا کو ڈالو، میں کھاتوں بیٹھو، صبح کا ناشتہ نہیں ہوا، 12 میں کیا پکانا، 12 کھانا نہیں ہوا، رات میں کیا ہونا، رات میں کیا ہونا بولے کھاتا نہیں، رات کو بیڈ پہ گیا تو پہلے صبح کیا ناشتہ ہونا وہ بولتا، خالی کھانا، ذرا وقت ملے تو پھرنا، ہفتہ ہوگا، اتوار ہوگی، چھٹی، نہیں پھرائے تو انہیں غصہ، انہیں بستر پہ آتی نہیں، انہیں دروازے پہ جاتا نہیں، یہ پریشان ہے۔ کبھی بیٹھ کو قرآن سیکھیں گے، علم سیکھیں گے، دین سیکھیں گے، اس کے لیے وقت نکالیں گے۔ ارے کھانا پینا ہی زندگی ہے۔ ہم نے زندگی کھانا پینا بنا دیا ہے، کھانے اور اپنی زندگی کو اسی پر رکھنے کے لیے پوری زندگی وقف کر دی۔ حالانکہ دیکھنا چاہیے جینے کے لیے کھانا ہے، کھانے ہی کے لیے جینا نہیں۔ آج ہمارے کئی لوگ کیا ہیں، کھانے کے لیے ہی جیتے ہیں۔ کون سی دعوت بھی پہلے نظر آئے گا اس کا چہرہ، کہاں سے آتا کہ اسے دعوت کہاں سے ملتی کی معلوم نہیں، لیکن دعوت کا تو آتا ہوں، دعوت چھوڑتا ہوں نہیں چھوڑتا ہوں۔ وہ تمہیں کیا کیا بلاؤ، گھنٹا ڈالو اسے، با یہاں بھی آبا مسجد میں بیان بھی ہے، وہ کبھی نہیں آتا۔ وہ تمہیں دعوت بول ڈالو، 3 دن کا بھوکا ہوتا نہیں ویسا آتا، نکل کو صبح کی دعوت کا تو 2 دن کھاتا نہیں، پلاننگ کرتا، 2 دن کے بعد کھانا ہے، آجا کو کھائیں گے نا، کیا کیا رہیں گے آئٹم، پہلے کیا کھاؤں پھر کیا کھاؤں۔ یہ زندگی ہے ہماری، اور خاص کر میاں بیویوں کی کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ جو کھانے پینے سیر سپاٹے کی زندگی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی ایک زندگی ہے، اس کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے ہمیں۔ ہاں اچھوں کو دیکھا ہے، ہاں نمازی روزے داروں کو نہیں ہے، اچھوں کو دیکھا ہے، عالم، لیکن گھر میں جو بیوی ہے بالکل جاہل، معلوم بھی نہیں اسے۔ باہر تو درس دروس ہوتے ہیں لیکن ان کو کچھ نہیں ہوتا، وہ کبھی سکھاتے بھی نہیں، بتاتے بھی نہیں۔
توحید کے کیا ہیں اہم ترین جو اصول ہیں عقیدے کے، وہ باتیں بھی بیوی کو نہیں معلوم، پکے نماز۔ گویا کہ تم جیتے جی یہ کہتے ہو کہ کیا ہے میں جنت کو گیا تو جہنم کو گئی کیوں؟ پہلے ہی ایک جہنم یہاں بھی ہے، وہاں کہیں کو ساتھ میں آتی بولتا انہیں۔ انہیں کیا سوچتا یہاں کر لے ہوں صبر، وہاں کائی کو پھر اس کی صورت، یہاں دیکھ دیکھ خود بیزار ہوں، وہاں کائی کو آنا ساتھ میں ہوں، ایسا کرتا۔ اللہ رحم کرے۔ بوڑھی ہیں، صنف نازک ہیں، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے۔ اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، بدبخت نے لہولہان ہو گیا سمیہ، بے ہوشی کا عالم تھا، تو بدبخت نے کان کیا ہے لے جا کے منہ کی طرف کہا کہ اب بتا تیرا رب زیادہ عذاب دے سکتا ہے یا میں؟ تو حضرت سمیہ نے غصے میں تھوک دیا اس پر، بدبخت میرے رب کے ساتھ ملاتا ہے تجھے۔ اور اس کو اتنا غصہ آیا کہ نیزہ لیا، شرمگاہ پہ ماری، جس کی وجہ سے انہیں شہادت ہوئی۔ ایک دوسری روایت ہے کہ دو طرفہ الگ الگ دو ہاتھوں کو دو اونٹوں سے دو گھوڑوں سے باندھ دیا، اور دو پیروں کو دو اور گھوڑوں سے باندھ دیا، اور مخالف سمتوں میں چلا دیا کہ اور ان کے چھتیڑے اڑ گئے اور ان کے ٹکڑے ہو گئے۔ اسلام کا سب سے پہلا شہید نہیں، شہیدہ ہے جو حضرت سمیہ ہے۔ یہ بیتی ان سب کے اوپر 4 نبوت میں۔ یہ وہ زمانہ تھا جو حضرت عمر کے لحاظ سے بھی بڑا آزمائش کا زمانہ تھا۔ اس وقت ایک طرف یہ کہ ان کے ساتھ ہونے والے سلوک پر یہ کبھی کبھی دل میں درد محسوس کرتے کہ ان بدبختوں نے یہ کیا کیا، لیکن دوسری طرف بتوں کی محبت میں کبھی کبھی سوچتے کہ اس وجہ سے ہی ہوا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وجہ سے، کیوں نہ ہم اس کے لیے کوئی حل نکالیں۔ ایک طرف درد مندی تھی، ایک طرف اور معاملہ تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سیدھے صبح سویرے حرم آتے تھے اور طواف کرتے تھے، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے کام کے لیے نکلتے تھے، خواہ مشرکین مکہ کا کتنا بڑا گروہ ہی کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو، اللہ کے رسول کا معمول یہی تھا۔ تو ایسے میں ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف رخ کیے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو پیچھے دراصل حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول نے تلاوت شروع کر دی، اور تلاوت میں حاقہ پڑھنا شروع کر دیا، الحاقہ۔ اب دیکھیے اس کا معنی پڑھیں تو بھی دل دہل جاتا ہے۔ جب ایک عربی دان عربی سے ڈائریکٹ معنی سمجھے تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہے جو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ وہ چاشنی، وہ گرامیٹیکل پاور، اس اندر وہ بلاغت و فصاحت، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کمانڈنگ پاور جو قرآن کا ہے نا، اللہ نے اسی لحاظ سے اسے معجزہ بولا کہ تم نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ اس جیسا جو کلام اللہ نے بنایا، وہ کلام کسی انسان کی تخلیق کیا ہوا ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ اسی وقت تم جان سکتے ہو جب تم عربی خود سے سمجھنے لگو۔ ترجمے سے تم معجزہ کوئی نہیں سمجھ سکتے، یاد رکھ لیجیے۔ جس طرح اس کے اندر ایسی کشش اللہ نے رکھا ہے، وہ کشش کسی انسان نے اپنے کلام میں کبھی نہیں لا سکتا۔ تو گویا کہ ایسے ہو گئے، یوں مبہوت ہو گئے حضرت عمر کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کلام ہے۔ اور وہ شخصیت جو زندگی میں سب سے ناراض اور زندگی میں سب سے مخالف، لیکن ایسا کوئی جکڑ دیا گیا ہو کسی نے، وہ خاموشی سے بیٹھے سننے لگے۔ حاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر آتیہ۔ وہ یوں دیکھ رہے ہیں کہ کیا کلام ہے، ہم پر اثر نہیں ہوگا، وہ ہم کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا نا جی، ہمیں تو کیا کرتے اسے تاروں کے غلاف میں ریشم کے لپٹ کو، اسٹول رکھ کو، اوپر چڑھ کو، ہاتھ بھی نہیں جانا ہوا، اس کے اٹھا کو اندر رکھ ڈال کو، پھر مرے تو یاد آتا کون تبھی، تب تک اٹھاتے اس نہیں، ابھی ہاتھ جہاں تک جاتا وہاں نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، تو کبھی تبھی ہاتھ سے اٹھا لیں گے نا، اسٹول رکھ کو اوپر رکھتا انہیں،
ہاتھ بھی جانا نکل. غیر تو غیر ہیں بھائی، اپنوں کے لیے روتا ہوں میں اصل میں. غیر تو غیر ہیں، اپنوں کے لیے روتا ہوں. کتنے اہل الحدیث ایسے ہیں جن کو میں نے بالمشافہہ پوچھا، کب وہی بدلے، کب سیکھے، کب معلوم ہوا صحیح مسلک اور صحیح منہج اہل الحدیث. ماشاء اللہ مولوی صاحب 15 سال ہو گئے میں بدل. اچھا کتنی صورتیں ہیں جو قرآن پڑھنا؟ نہیں مولوی صاحب ایسا ٹائم ملتا نہیں. نماز کے بعد پہلا فرضیت کیا جی؟ قرآن پڑھو. جس نبی پہ اترا اس نبی کو حکم ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کیجئے. جس نبی کا کاز یہ تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کتاب کو تم نے کبھی پڑھا نہیں، کبھی سیکھا نہیں. کسی کی 50، کسی کی 25، کسی کی 30، کسی کی 35 عمر ہو گئی، اب تک انجینئرنگ پڑھ لیا، ماں کے پیٹ سے الف با بھی نہیں آتا تھا، انگلش کا کیا ہے اے بی سی ڈی بھی معلوم نہیں تھا، فر بولتا ہے لیکن عربی کے کیا ہیں نکات تو کیا ہے مہینے بھی نہیں معلوم. اسے شرم نہیں آتی؟ رب کل پوچھے کہ تم نے کیا کیا میرے لیے جو میں نے زندگی دی تھی؟ میرے کلام کو پڑھا؟ نہیں اللہ میں انجینئرنگ کے لیے کاجا کو تھا، نہیں کیا بزی شیڈول تھا بولنے ہوں گا، نہیں اللہ چھوڑ دیں گا. خود محاسبہ کر کے دیکھو کتنے ہیں جن کو صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کتنے؟ بعض لوگ پڑھے تو یہ پرانے زمانے میں جو پڑھ لیے نا استاد بھی سے الف زبر آ بے زبر با، انہوں کے گائے سر کا سکھا ڈالتے ہو. وہ پڑھے نا استاد، اس کے بعد پڑھتاش نہیں انہیں، اس کے اوپر پڑھتے بعض لوگ پھر مر گئے بعد اس کی میت کو رکھ لے کو. جو بچپن میں انہیں سکھا کو انہوں کیا کیا لے لے گئی کہ ثواب معلوم نہیں، استاد بھی ان کو چاہتا نہیں، انہوں کے ہزاروں کو سکھاؤ چلے گئے. اب انہوں کیا کریں گے؟ وہ پڑھتا نا وہ اس کے بعد کبھی نہیں پڑھتا، انہیں کبھی سیکھتا نہیں، کبھی جد و جہد کرتا نہیں صحیح قرآن پڑھنا کیا ہے بول کے. قرآن کی اسی عظمت نے حضرت عمر کو نکال کے خلیفہ دوم راشد بنایا، ورنہ وہ اسلامی تاریخ میں نہ آتے، نہ ان کا نام خلفائے راشدین کے لسٹ میں آتا. کس نے عمر کو عمر بنایا؟ قرآن نے بنایا. جس قرآن کو تم کبھی کھولتے ہی نہیں ہو، اپنے موبائل لیپ ٹاپ کو 10 مرتبہ پوچھ کے رکھتا ہے بدبخت، کبھی کلام اللہ کو اپنے گھر کے اٹھا کے 1 مرتبہ بھی نہیں پوچھتا دن میں. اللہ نہیں پوچھے گا. سیکھو مسلمانوں، سیکھو، وقت لگاؤ، سورس لو، بھاگو، علماء کرام سے رابطہ رکھو، ہاتھ جوڑو، بولو کسی طرح سکھا دو ہمیں. تمہارے دین اور تمہارا دنیا سب اسی میں ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ تبارک و تعالی اسی قرآن کو تھامنے کی وجہ سے عزت دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، اور اسی کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل کر دیتا ہے. وہی ضلالت پہ ہم پڑے ہوئے ہیں آج. تو قرآن سن رہے تھے تو وہ مبہوت ہو گئے، یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ ایک معنی ایسا تھا کہ دل چیر کے پہنچ رہا تھا. تو دل میں خیال آیا کیا شاعر رہا ہوگا، ایسے الفاظ لایا ہے. یعنی دل میں تو ابھی مانتے نہیں تھے کہ اللہ کا کلام ہے، تو ذہن میں بات آئی کیا شاعری ہے، کیا زبان ہے کہ ایسی شاعری تو کوئی نہیں کر سکتا. تو جیسے ہی دل میں یہ بات آئی، اس سورت کے آخری میں یہی بات آ رہی تھی. اللہ کے رسول نے آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں. ارے میں نے دل میں سوچا یہ جان لیا، یہ شاعر نہیں ہے، شاید کاہن بھی ہے. تو اگلی آیت آئی وَلَا بِقَوْلِ کاہن، یہ کوئی کاہن کا کلام نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ یہی پہلا ٹرننگ پوائنٹ تھا
حضرت عمر کا کہ وہاں سے ان کے اندر محبت اسلام شروع ہو گئی، جس کا اظہار وہ نہیں کرتے تھے، لیکن سوچ میں پڑ گئے تھے کہ یہ جو چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام کہہ کے پیش کرتے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں۔ پھر ایسا ہوا 6 نبوت کا زمانہ تھا کہ بعضوں نے حضرت عمر کو اشکالا، تم اتنے کیونکہ وہ بڑے بہادر بھی تھے، اور عربوں کی طرف سے اس وقت ان کا عہدہ تھا سفیر کا، ایمبیسڈر تھے یہ، جو بھی بڑے لوگ باہر سے آتے تھے یہی ایک تھے جو بات بھی کرتے تھے، اور عربوں میں لکھنا پڑھنا بھی یہی ایک جانتے تھے۔ اس زمانے میں جو لکھنا پڑھنا جانتا تھا اس زمانے میں اسے کہتے تھے کامل، الکامل، یہ لقب حضرت عمر کو تھا۔ بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور مکی دور میں تو واحد ایک تھے مسلمان جو بعد میں جسے لکھنا پڑھنا آتا تھا، وہ عمر تھے۔ اسی واسطے جاہلیت میں بھی جب ان کا عہدہ جو تھا وہ تھا ایمبیسڈر کا، کہ کوئی بھی آئے خط لکھیں، اسے بات کریں یا بولیں یا کوئی بھی چیز کریں، وہ تھا۔ فیصلے لے کے حضرت عمر کے پاس ہی آتے تھے لوگ، یہ پوزیشن تھی ان کی، تو معمولی نہیں تھے۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے کوٹ کوٹ کر بہادری بھری رکھی تھی، اور تھے بھی ویسے ہی شجاع۔ کہتے ہیں کہ جب نارمل انسانوں میں چلتے تھے کہ ایسا لگتا تھا یہ گھوڑوں پہ سوار ہے، اتنے اونچے تھے حضرت عمر کہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نارمل ہجوم میں بھی چلتے تھے تو دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا کہ یہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، ایسے تھے۔ تو ان کی جلالت اور ان کی کیا ہے بہترین طور پر کی جو صلاحیتیں وہ ہر ایک مانگتا تھا۔ تو کسی نے کیا کیا، ان کے دل میں یہ ڈالا کہ اتنا سب کچھ رکھتے ہوئے تیرے سامنے نعوذ باللہ یہ محمد دین پھیلاتے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو خاموش بیٹھا ہے۔ اب یہ تیش دلانے پہ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا یہ سب کا فساد یہی ہے، جب یہی نہ رہیں گے تو پھر پورا معاملہ ختم ہو جائے گا، تو میں سب سے پہلے نکلتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اگر کہیں مل جائے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل کر دیتا۔ اور یہ بھی کوئی خفیہ نہیں نکلے، بہادری اتنی تھی کہ تلوار لے کے باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے نکلے، کہاں ہے محمد؟ اب دیکھیے اتفاقاً معاملہ کیسے ہوا، جو تقدیر میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تم ایک سوچ کے نکلتے ہو، رب العالمین کا اصل میں جو ترتیب دیا ہوا پلان ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہاں یہ نکلے، ان کے ایک دوست کہیں سے آ رہے تھے جن کا نام نعیم بن عبداللہ تھا۔ یہ پرانے دوست تھے لیکن اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، صحابی تھے۔ جب جوشیلے طور پہ جا رہے تھے تو ان کو کھٹکا ہوا، کہیں کچھ ہونے تو نہیں جا رہا۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو عمر؟ کہا کہ تمہارے جو گرو ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ کہا کہ اچھا کیوں جی؟ کیا کہ انہی کی وجہ سے تو ہم بچھڑے ہوئے ہیں، بھائی بھائی کیا الگ ہوا ہے، ہمارے گھروں میں تفریقہ پڑ گیا ہے۔ کہا کہ اچھی بات ہے۔ اب دیکھا کہ ان کو تو وہ بات بول کے تو نہیں روک سکتے، انہوں نے کہا کہ دیکھو عمر، قتل وتل کا معاملہ ہے وہ بعد میں دیکھ لیں گے، لیکن پہلے تم اپنے گھر والوں کو دیکھو نا جی۔ وہ نہیں ہو سکا تم باہر نکل گئے، جاؤ جا کے دیکھو تمہاری بہن خود اسلام قبول کر چکی ہے۔ اس وقت حضرت فاطمہ جو ان کی بہن تھی، فاطمہ بنت خطاب، ایک فاطمہ وہ مشہور ہیں، اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں، فاطمہ بنت محمد ہے وہ، لیکن حضرت عمر کی بہن کا نام بھی کیا تھا؟ فاطمہ تھا۔ اور یہ سعادت ان کے حصے میں آئی کہ بہت جلد حضرت عمر سے تقریباً 5 سال پہلے اسلام قبول کر لے، سابقون الاولون میں سے ہیں یہ۔ اور اتفاق سے ان کے جو شوہر تھے انہوں نے بھی اسلام قبول، دونوں مل کے ایک ساتھ اسلام قبول کیا تھا۔ گویا کہ سعید ابن زید یہ وہ صحابی ہیں جو عشرۃ المبشرہ کے اندر آتے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اس دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی الگ الگ ناموں سے، ان میں سعید ابن زید ایک ہے۔ سعید ابن زید حضرت فاطمہ کے شوہر تھے، گویا کہ حضرت عمر کے بہن بھی۔ کہا کہ تمہارے بہن کے گھر میں اسلام پہنچ گیا ہے اور تم باتیں کرتے ہو وہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا میری بہن کی یہ جرات؟ کہا کہ ہاں جی جاؤ جا کے دیکھ لو ہونا تو۔
تو اب ارادہ پلٹ گیا، جہاں جا رہے تھے وہاں سے راستہ واپس لیا، بہن کی طرف نکلے، سیدھے پہنچے تو وہاں معاملہ یہ تھا کہ حضرت فاطمہ اور سعید ابن زید اس وقت حضرت خباب بن ارت جو تھے ایک غلام، ان سے قرآن سیکھتے تھے ایک مقررہ وقت پہ، وہ گھر میں آ کے سکھاتے تھے چھپ چھپ کے۔ یہ وہ زمانہ تھا جہاں کھلم کھلا نہیں بول سکتے تھے، کہاں قریشی کہاں ایک غلام، لیکن قرآن کا درجہ بڑا ہوا تھا، وہ قرآن زیادہ سیکھے ہوئے تھے اللہ کے رسول سے، تو یہ پڑھانے کے لیے جاتے تھے ان کے گھر۔ جب جس وقت یہ پڑھائی ہو رہی تھی اسی وقت حضرت عمر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو جو مصحف میں جو صفحہ پڑھ رہے تھے، جو کچھ بھی صحیفہ تھا، اسے اٹھا کے پیک کیا، اندر کہیں کیا ہے اسے چھپایا، پھر کیا ہے حضرت خباب کو لے جا کے کہیں پردے کے پیچھے چھپایا، پھر اس کے بعد جا کے دروازہ کھولا۔ اب یہاں دیکھیں سامنے عمر ہے، انہوں نے کہا کہ اتنی دیر کیا ہو رہا تھا؟ آگے کچھ نہیں، کیا ہو رہا تھا؟ نہیں میں نے کچھ آواز سنی تھی، وہ کیا ہے؟ کہا کہ ابھی آئے ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ بہن کے گھر میں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، پھر کچھ کھا پی لیں، پھر اب بات کریں گے۔ تو حضرت عمر کو اور غصہ آ گیا، انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے تم مسلمان ہو چکی ہو اور تم شاید وہی پڑھ رہی تھی جو قرآن کہلاتا ہے۔ اب حضرت عمر بھی تو حضرت عمر کی بہن ہی تھی، وہ بھی تو ایک ہی باپ کی بیٹی تھی، ان کے اندر بھی جلال تھا۔ جب انہوں نے اس طرح کہا کہ عمر ہاں میں اسلام قبول کر چکی ہوں اور یہ بھی یاد رکھ لو اس کو چھوڑنے والی بھی نہیں ہوں، کہا تم کچھ بھی کر دو۔ اب غصے میں آئے تو کیا ہاتھ اٹھا دی۔ اب شوہر کھڑے دیکھ رہے تھے، وہ کیسے برداشت کرتے؟ سعید ابن زید آگے آڑے تو ان کو بھی لے لیا ساتھ میں۔ جب مار گیر کے جوش ٹھنڈا ہوا، حضرت عمر نے پوچھا کہ اچھا کیا پڑھ رہی تھی وہ بتاؤ مجھے، کیونکہ کبھی کبھی انسان کا جذباتی زیادہ ہو جاتا ہے تو کچھ بعد میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو تو غور کرتا ہے میں نے کیا کر دیا جذبات میں۔ تو ایسے ہی کچھ معاملہ ہو گیا تھا کہ میں نے کیا کر دیا، اپنی بہن پہ ہاتھ اٹھا دیا، میری پیاری بہن ہے، کہتے جذبات ہیں۔ دیکھیے ایک طرح کی پشیمانی ہو گئی، کہا کہ خیر چھوڑو کیا پڑھ رہی تھی تم بتاؤ۔ بہن نے کہا کہ نہیں تم ابھی ایمان نہیں لائے، ہم مومن ہیں، جب تک تم غسل نہیں کر لیتے تب تک ہم تمہیں نہیں دے سکتے ہو۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اچھا میں غسل کیے دیتا ہوں، پھر گئے غسل کیا، پھر واپس آئے، پھر کہا کہ اب تو بتاؤ کیا ہے۔ تو اس وقت سورہ طٰہٰ کی نئی یعنی اسی وقت کیا ہے وحی اتری ہوئی آیات تھی سورہ طٰہٰ کی، جو وہ پڑھ رہے تھے اور سیکھ رہے تھے، انہی آیات کو کیا ہے پڑھنا شروع کر دیا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض۔ اب یہاں پورا تعارف ہے قرآن کا، ہاں تنزیل اتارا ہوا کس کی طرف سے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلی، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ یہ گویا کہ یوں تھا کہ ایسے بم برسا رہے ہیں، پورا تعارف ہو۔ جب یہاں آیا کہ اننی انا اللہ، لوگوں دیکھو میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا ان، کوئی الہ نہیں میرے علاوہ، فاعبدنی، میری ہی عبادت کرو، تو وہ تھرا گئے۔ تب تک پورا عمر پگھل چکا تھا، موم بن چکا تھا۔ جس تلوار کو لے کے نکلے تھے کہ قتل کرنے، وہی تلوار کو اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس گردن جھکاتے ہوئے پہنچ گئے کہ اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ بہن سے کہا کہ اتنی اچھی بات ہے، ایسا کلام، مجھے بتاؤ کہ کہاں ہے تمہارے آقا محمد؟ کہا کہ ہم بتا تو نہیں سکتے، ساتھ چلیں۔ تو حضرت عمر، ان کے بہنوی، جب تک یہ معاملہ ہو رہا تھا، خباب بن ارت جو پردے میں چھپے ہوئے تھے وہ مسکراتے ہوئے آئے کہ عمر خوشخبری ہو، میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے یہ بات سنی تھی کہ اللہ کے رسول دعا کر رہے تھے کہ اللہ اس اسلام کو تقویت دے، مدد فرما۔ ان دو شخصیتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ
یا عمر بن ہشام کو اسلام قبول کروا کے اس کی طرف سے سپورٹ کر، یا عمر ابن الخطاب کو اسلام قبول کروا کے اس کی طرف سے سپورٹ کر، جو تیرے لیے پسند ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی طرف راغب کر دے۔ تو معلوم ہو گیا اللہ نے عمر بن ہشام جو ابو جہل تھا اس کو پسند نہ کیا، حضرت عمر کو پسند کر لیا اور اسلام کی دولت دے دی۔ عمر خوش ہو جاؤ، اللہ کے رسول کی دعا۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں سلف کہ ہم سب مرید اسلام ہیں، کائنات میں ایک ہی شخصیت ہے جو مراد اسلام ہے۔ ہاں، مرید، ارادہ یریدی کا مطلب مرید چاہنے والا، مراد چاہا جانے والا۔ ہم سب جو اسلام میں آئے وہ چاہ کے آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں اسلام ہمارے اندر آئے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان رہیں، تو ہم سب مرید اسلام ہیں۔ اسلام نے خود چاہا، وہ ایک ہی ہے حضرت عمر، جن کو خود چاہا کہ یہ اسلام میں آ جائے، یہ مراد اسلام ہے۔ ہاں، یہ درجہ ان کو ملا کہ اللہ نے خود چاہا کہ عمر آ جائیں، اور عمر آ گئے۔ اور اسی سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ بھی اسلام قبول کیے تھے، جو شیر خدا کہلاتے۔ تو جب یہ نکلے، ایک پہاڑی پر دار ارقم نام کا ایک پہلا کیا ہے ہمارا قلعہ بنا تھا، پہلا چھوٹا مرکز جو بنا مکے میں، اس کا نام ہے دار ارقم۔ وہ اصل میں کیا تھا کہ نیچے نہیں تھا، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ تھا، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کون اندر ہے، کیا کارو۔ اس واسطے اللہ کے رسول نے وہ گھر چنا۔ وہ ایک صحابی کا گھر تھا جن کا نام تھا ارقم بن ابی الارقم مخزومی، تو ان کے نام سے ہی وہ پڑ گیا دار ارقم، پہلا سینٹر ہے اسلام کا۔ تو اللہ کے رسول وہاں ہوتے تھے تاکہ مشرکین مکہ کو پتہ نہ چلے، تو اس وقت بھی اللہ کے رسول وہیں تھے۔ تو حضرت عمر اور ان کے بہن اور خباب اور ان کے بہن بھی سب مل کے جب دروازے تک پہنچے اور قلعہ چڑھنے، وہ جو پہاڑ تھا اسے چڑھنے لگے اور دروازہ کھٹکھٹایا، کیونکہ ہو سکتا کوئی بھی مشرک بھی آ سکتا تھا، تو ایک پہرے داری کے طور پر شیر خدا اسد اللہ و اسد الرسول حضرت حمزہ وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو کون آیا ہے۔ جب انہوں نے جھانک کے دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھا، تو عمر کھڑے ہوئے تھے اور معلوم تھا عمر کے ارادے کیا ہیں۔ تو بعض صحابہ نے آ کے کہا کہ دیکھیے عمر آیا ہے، پتہ نہیں کیا نیت سے آئے۔ تو حضرت حمزہ کو جوش آ گیا، انہوں نے کہا کہ آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر بری نیت سے آیا ہے تو ہم اس کے تلوار سے ہی اس کے گردن کو اڑا دیں گے۔ یہاں اسد اللہ بھی ہیں ساتھ، آنے دو۔ تو اللہ کے رسول نے حکم دیا دروازہ کھولو، بلاؤ ان کو۔ جب وہ اندر آئے تو منظر یہ تھا کہ جس تلوار سے قتل کرنے کے لیے نکلے تھے وہی تلوار گلے میں ڈالے ہوئے وہ باقاعدہ طور پر مطیع و فرمانبردار بن کے سر جھکائے ہوئے اندر آ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا عمر اب اس نیت سے نہیں آ رہے ہیں جس نیت سے گھر سے نکلے تھے، تو گویا کہ یوں پکڑا، قریب کر دیا، محبت سے یوں کھینچا، کہا کہ عمر ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام سمجھ سکو۔ کہا کہ اللہ کے رسول آ گیا، میں تو اسلام قبول کرنے ہی کے لیے آیا۔ تو صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت مکے کے وادی میں ہر جگہ سنا گیا، اور مشرکین مکہ نے سمجھا کہ کہیں حملہ کرنے کے لیے مسلمان نہ نکل گئے۔ جہاں سے اسلام کی ترقی کا زمانہ شروع ہو گیا، یہاں سے اب تقویت مل گئی۔ تو جیسے ہی اسلام قبول کیا، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک جمیل نامی ایک آل انڈیا ریڈیو تھا، ہوتے نہیں بعض جنے، تمہیں کیا پیسہ دینے کی بھی ضرورت نہیں، خالی اس کے کان میں بات ڈالنا، 24 آورس میں خود ہی پھرکو سب جا بالتا، معلوم کیا بھائی تم نہ، معلوم کیا بھائی تم نہ، اسے کون بھی کہیں بولا نہیں، اسے اس کا کام ہی چھو۔ تبھی ملی نیوز پورا پھرتا انہیں، ایسے بعض لوگ ہوتے وہ بڈھے ہے نا،
ویسا ایک تھا وہ زمانے میں جمیل بول کے، ایک نیوز ملنا نہیں اسے، پورے اس میں پھیلا ہوتا تھا۔ حضرت عمر جیسے ہی اسلام قبول کیے، اسے بلائے، میرا معلوم، وہ آیا، بولے پتا ہے تجھے؟ کیا ہے؟ میں اسلام قبول کر لیا، جا کے سب کو بول۔ ابھی اسے کیا ہے؟ ہاٹ نیوز، اسے بریکنگ نیوز، بھا جا رہا ہے، معلوم کیا معلوم، سب پریشان، کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ پاور ویسا تھا حضرت عمر کا۔ حتیٰ کہ عمر نے کیا کیا، خود رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، ابو لہب کا دروازہ کھٹکھٹایا، اسے پہلے ہی اندر سے کھلبلی تھی، پتہ نہیں صبح صبح عمر آئیں، کون سا ہے کہ کیا مسئلہ ہے۔ دروازہ کھولا، کہا کہ تجھے معلوم ہے؟ بولا کہ جو بھی ہے اندر آؤ، آؤ بیٹھو، آپ جیسے شخصیت کیوں کھڑ کے بات کر؟ وہ سب نہیں، میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، سن میں اسلام قبول کر لیا، تیرے میں دم ہے تو آ میرے ساتھ لڑ۔ یہ کہہ رہے ہیں میں کہاں سے جا کے؟ وہ بولا اچھا بھائی تمہیں چل جاؤ، میں اندر چل جاتا، میں آتا گیتا نہیں پایا۔ یہ شخصیت تھی، ایسے تھے، بتائے ڈنکے کی چوٹ پہ، کوئی نہیں کر سکا ان کی مخالفت، یا کہ ان کو کوئی حرف بھی نہیں کہہ سکا۔ اچھا پھر ادھر آئے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا کہ ہاں ہم حق پر ہیں۔ کیا یہ لوگ باطل پہ نہیں ہیں؟ کہا کہ ہاں باطل پہ ہیں۔ پھر ہم کیوں چھپ کے نماز ادا کریں؟ اللہ کے رسول چلیے آج ہم علانیہ کعبۃ اللہ میں نماز ادا کریں گے، کتنے لوگ ہیں سب آ جاؤ۔ اللہ کے رسول کو یہ ادا بڑی پسند آئی، کہا کہ عمر تم نے بہت بڑا کام کیا، تو ایسا کر لیتے ہیں۔ تقریباً 40 کے قریب افراد کی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ٹکڑی کے امیر حضرت حمزہ کو بنایا گیا، 20 کی، ایک اور 20 کی ٹکڑی کے امیر کو حضرت عمر کو بنایا گیا، اور کہا کہ ہم جائیں گے کعبۃ اللہ میں علی الاعلان نماز پڑھیں گے، پہلی ٹکڑی جب میرے ساتھ نماز پڑھے گی تو دوسری ٹکڑی حفاظت کرے گی، اور دوسری ٹکڑی نماز پڑھے گی تو پہلی ٹکڑی حفاظت کرے گی۔ ہم پورے کے پورے مل کے کیا علی الاعلان اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ جب کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، مشرکین مکہ نے نیزے سنبھالے، تلوار سنبھالی، بھاگ کے آئے، دیکھا کہ ایک ٹکڑی کے امیر حمزہ کھڑے ہوئے، ایک ٹکڑی کے امیر عمر، تو سب واپس کھسکنے لگے۔ دونوں کیا ہیں؟ بڑی اہم مکے کی شخصیتیں، ان کو دیکھنے سے کیا ہے، ان کی پینٹ گیلی ہو جاتی، تو کہاں جائے گا کوئی؟ کچھ نہیں، بات ہی نہیں، واپس چلے گئے خود۔ تو اللہ کے رسول نے ان کے اس مشورے پر عمل کر کے نماز پڑھایا، تو اسی دن سے کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم فاروق ہو، مطلب فرق کرنے والے۔ اسلام جو ہم چھپ چھپاتے کر رہے تھے، تم نے آ کے علی الاعلان لوگوں کو بتا دیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ تو اسی زمانے سے ان کا لقب فاروق ملا۔ یہ واقعتاً ثابت کر گئے کہ یہ میں فاروق ہونے کا مستحق ہوں۔ یہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا ان کے، پھر 6 نبوت میں جو اسلام قبول کیا۔ بھائی میرے پاس کتنا وقت ہے؟ 10 منٹ۔ اصل میں کیا بہت لمبی سیرت ہے، میں بھی اسلام پہ پہنچا ہوں، اب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جو وسعت دے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اب 6 نبوت کے بعد سے کوئی ایسا موقع اور کوئی ایسی لڑائی اور کوئی ایسی مجلس نہیں تھی جس میں حضرت عمر نہ رہے ہوں۔ ایسے چمٹ گئے گویا کہ کیا ہیں، جگری دوست ہوتے۔ حتیٰ کہ جب وفات ہوئی حضرت عمر کی، حضرت علی نے کہا، پورے وہ جتنے لوگ کیا ہیں ہیبت سے کھڑے ہوئے تھے حضرت عمر کی میت کی طرف، تو حضرت علی آئے تو خطبہ شروع کر دیا، اور خطبے میں کہا لوگوں کس شخصیت کی میت تھے معلوم ہے؟ یاد رکھو جب بھی میں اللہ کے رسول سے سنتا تھا
تو یہی سنتا تھا کہ میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر بیٹھے، میں ابو بکر عمر یہ بولتے ہیں، میں ابو بکر عمر یہ کہتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ کے رسول نے جب بھی بولا تینوں کو ملا کے بولا، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، حتیٰ کہ پوری زندگی تینوں مل کے رہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ برزخ میں بھی مل کے رہیں گے، جنت میں بھی مل کے رہیں گے، اور قبر بھی آج مل کے ہے۔ ایسے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کوئی معاملہ، کوئی موقع ایسا نہیں جس میں عمر نہ رہے۔ 6 نبوت کا بعد کا زمانہ وہ زمانہ تھا جس میں اور تکلیفات پڑ گئی۔ ساتھ میں ان بدبختوں نے مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ناطہ نہ رکھے، کوئی بزنس نہ کرے۔ اسے کہتے ہیں محصور ہونا۔ شیبہ بنی ابی طالب کے اندر ان کو محصور کر دیا۔ 7 8 یعنی 7 کا سال شروع میں، 8 9 10 3 سال اللہ کے رسول گویا کہ جیل کے اندر رہے، جہاں نہ کچھ کھانا ملتا تھا نہ کوئی تعلقات تھے، جس کی وجہ سے جیسے ہی 10 نبوت میں باہر آئے تو اماں خدیجۃ الکبریٰ بہت کمزور ہو گئی تھی، کھانا نہ کھا کے ضعف کی وجہ سے، تو 10 دن بھی نہیں پائے حضرت خدیجہ انتقال کر کے رمضان کے مہینے۔ اس کے 3 دن 4 دن بعد محبوب چچا ابو طالب بھی انتقال کر گئے، 82 سال کی عمر تھی اس وقت۔ تو 11 نبوت میں یہ ہوا کہ بعض لوگ مدینے کے آئے، اللہ کے رسول ان سے دعوت پیش کیے تو انہوں نے انکار کرنے کے بجائے اقرار کر لیا۔ پہلے 6 افراد تھے مدینے کے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب وہ واپس پلٹ کے 12 میں آئے حج میں تو وہ 6 جا کے 12 بن چکے تھے، اور اللہ کے رسول نے اسی وقت ان کے ساتھ مصعب بن عمیر کو بھی ساتھ میں بھیجا، اور دعوت اسلامی مدینے میں پھیلنے لگی تو ان تمام میں حضرت عمر شریک رہے، اور ساتھ میں جب 13 میں آئے یہ واپس تو یہ لوگ 6 کے بجائے 70 پر 3 افراد تھے، جس میں 2 عورتیں بھی تھیں، جو بیعت عقبہ ثانیہ۔ یہ سیرت کی کتابوں کا پورا نچوڑ میں بیان کرتا ہوں، شاید آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہ آئے، لیکن میں اس ترتیب سے جا رہا ہوں کہ حضرت عمر کی پوری سیرت کور ہو جائے۔ تو 13 میں جب یہ آئے ان میں 2 عورتیں بھی تھیں۔ جب بیعت عقبہ میں سب بیعت ہوئی اس بات پر کہ اللہ کے رسول آپ کب تک یہاں مکے کی گلیوں میں بھٹکتے رہیں گے ان بدبختوں کے درمیان، آپ آ جائیے، ہم اپنے جان مال سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ پہلی دعوت مدینہ تھی جس میں اللہ کے رسول نے قبول کر لیا اور صحابہ کو اذن دیا کہ اب جو بھی ہیں وہ مدینہ جائیں۔ اب 12 نبوت کے بعد سے لے کر 13 نبوت سے 14 نبوت کا عرصہ جو ہے یہ پورا ہجرت میں گزرا، اور جتنے صحابہ جیسے ممکن ہوا چھپ چھپاتے گئے۔ لیکن حضرت عمر کا اس معاملے میں بھی عجیب مرحلہ تھا۔ صبح سویرے جب رات کو نکلنا تھا تو صبح سویرے سیدھے ابو جہل کے گھر پہنچے، کہا کہ رات کو میں نکلنے جا رہا ہوں، ہمت ہے تو روک کے دیکھ۔ کوئی ان کے سامنے نہیں آیا، یہاں تک کہ یہ 3 افراد اور 2 صحابی تھے جو نکلے یہاں سے اور سیدھے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اور اللہ کے رسول کو جب اذن ملا حضرت ابو بکر کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ وہ رات جہاں نکلے بڑی ہی کٹھن اور خطرناک، پورے گھیرے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی رات تھی غالباً، کیونکہ غار ثور میں اللہ کے رسول 3 دن رہے۔ اس کے بعد جمعہ، ہفتہ اتوار اور پیر کے دن پھر مدینے کی راہ لی، اور 8 دن چلتے رہے۔ اگلی پیر کو قباء میں پہنچے، جہاں پر حجاج جب جاتے ہیں تو مدینے کی زیارت میں جا کے ضرور 2 رکعت قباء میں ادا کرتے ہیں، جو کہ وہاں سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، یا تو 14 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ تو وہاں پہلے اترے اور وہاں 14 دن کے قریب قیام کیا، پھر اس کے بعد مدینہ واپس آئے تو وہ اس وقت تقریباً 8 دن کا عرصہ ہوا تھا، وہ بھی پیر کا دن تھا جس میں اللہ کے رسول مدینے میں داخل ہوئے، جہاں قباء میں داخل۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کے رسول مدینے میں داخل ہوئے، 1 نبوت 1 ہجری، اب جہاں تک نبوت کا سلسلہ تھا وہ 13 سے ختم۔ جب اللہ کے رسول مدینہ گئے تو وہاں سے ہجری شروع ہو گیا،
تو 1 ہجری میں اللہ کے رسول نے مواقعات قائم کرائی، بھائی چارہ قائم کرایا، جس میں حضرت عمر نے اپنے بھائی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تاریخ میں شاہکار کی حیثیت سے رکھتا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے ایک مہاجر ایک انصار کو ملا دیا تو حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہمیں اپنے لیے معاش کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے جس سے ہماری زندگی چلنی ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کے رسول کے مجلس کو چھوڑنا مجھے گوارا نہیں، نہ تمہیں گوارا ہے۔ ہم اپنی معاش کو بانٹ لیں گے۔ کیسے؟ ایک دن میں پورا دن اللہ کے رسول کے ساتھ رہتا ہوں، تم جاؤ بزنس کرو، جو آیا اس میں ہم دونوں کھا لیں گے۔ دوسرے دن تم اللہ کے رسول کے ساتھ رہو پورا دن، میں جاتا ہوں بزنس کرتا ہوں، جو ملا اس میں ہم دونوں کھا لیں گے۔ ماشاء اللہ، کیا اسکیمیں ہیں دیکھیے اسلام کو سیکھنے میں۔ ہمیں اسکیم قائمیں بناتے معلوم کیا؟ پکچر کو دیکھنے میں۔ کھالے پیلے کو آ جا رہے 10 بجے برابر ہونا، دروازے کو نکلنا ہے رے۔ گھر میں کیا تبھی بول کو دوست بلاتا، دوست کی اماں مر گئی، بابا مر گیا، کیا تبھی بول نکل کو آ جاتا۔ ہمارے برائیوں میں پلاننگ بنتے۔ یہ دیکھو تعلیم حاصل کرنے میں کیسی پلاننگ ہے۔ ایک دن یہ کریں دونوں مل کے کھا لیں، ایک دن وہ کریں دونوں مل کے کھا لیں، لیکن ہر دن کی بات شرط کیا تھی؟ جتنی باتیں تم سنتے ہو پورا دن رہ کے اللہ کے رسول سے، رات میں جیسے ہی واپس آؤں تو مجھے سنانا۔ شرط ہی ہے تاکہ علم نہ چھوٹ جائے۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ آگے بڑھے، حتیٰ کہ 2 میں کیا ہوا؟ بدر، 17 رمضان المبارک، 3 میں احد، سب میں شامل رہے، 5 میں خندق، 6 میں حدیبیہ، 7 میں خیبر، 8 میں موتا، فتح مکہ، اور 9 میں تبوک، 10 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع، اور 11 میں وفات۔ 11 ہجری میں جب وفات ہوئی، محبت کا یہ عالم تھا کہ تلوار نکال لی اور کہا اگر کوئی کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کے رسول ویسے ہی طور پہ جیسے موسیٰ گئے تھے گئے ہوئے ہیں، آج جو کچھ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، واپس آ کے سب کو سزا دیں گے۔ یہ محبت کا، یعنی سمجھ نہیں پا رہے، محبت اتنی تھی کہ تصور محال تھا کہ اللہ کے رسول ہم میں نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر کی جلالت کو لوگ جانتے تھے، اس واسطے کوئی انکار کرنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا تھا کہ یہاں تک کہ ابو بکر آئے۔ اس وقت حضرت عمر تلوار نکالے چیخ رہے تھے، کوئی کہے اللہ کے رسول اگر وفات پا گئے تو گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر کہ اس بات سے حضرت ابو بکر کوئی تعرض نہیں کیا، سیدھے گئے، اپنی ہی بیٹی کا حجرہ تھا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش رکھی ہوئی تھی، اندر گئے، کپڑا ہٹایا، ایک یمنی چادر تھی جو چہرے پر بھی ڈالی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول سے چہرے کے لیے پردہ اٹھایا، چہرہ غور سے دیکھا، پھر اس کے بعد کیا پیشانی پہ بوسہ دیا۔ یہ سنت ہے کہ کسی بھی میت قریبی ہو تو آپ اس کی پیشانی پہ بوسہ دے سکتے ہیں۔ ہمیں تو ہاتھ لگانے سے کانت اسرائیل ہی کہتے ہیں، وہاں انہوں بھی لے چل جائیں گے اسے، انہیں اوپر سے دیکھتا وہاں سے کھڑ دو، آہا نزدیک بھی جانے کو کیا موت کا تو اتنا ڈر، انہیں کہاں سے جاؤ پیشانی پہ بوسہ دیں گا، بوسہ کی ساتھ بول دو رکھے بول دو، انہیں بے ہوش گر جائے گا نیچے۔ تو پھر اس کا واپس نکلے اور کہا کہ اللہ نے 2 موتوں کو آپ پر کبھی طاری نہیں کرے گا، جو موت آپ پر تھی وہ آ گئی۔ پھر واپس آئے، باہر آئے، بخاری کی روایت کے مطابق ہے، پورا واقعہ بخاری کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ لوگوں یاد رکھو، اگر کوئی شخص محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جان لے کہ اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں، اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے اس کو کوئی موت نہیں، وہ زندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول کی وفات کا اشارہ پہلے ہی دے چکا تھا کہ محمد الرسول اللہ، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ رسول ہیں۔ افإن ماتا، اگر وہ مر جائیں، او قتلا، شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے پاؤں کے بل پھر جاؤ گے۔ اب دراصل حضرت عمر کو یقین ہوا یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ کیوں؟ قرآن کی دلیل جو آ گئی، عمر کیسے انکار کرتا؟
کہتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ یہ وما محمد الا رسول کی یہ آیت سورہ آل عمران کی آج ہی نازل ہوئی ہے گویا. اور جب میں نے حقیقت کو پا لیا کہ اللہ کے رسول اب ہم میں نہیں رہے تو میرے اندر کھڑے ہونے کی سکت نہ رہی، پاؤں ڈگمگائے اور مر گر گئے. مجھے قبول کرنے کے اندر سکت نہ تھی. محبت کا یہ عالم تھا. سمجھ نہیں پا رہے تھے پھر اپنی زندگی کیسے گزاریں گے ہم اللہ کے رسول کے بغیر. ادھر یہ معاملہ چل رہا تھا، ادھر معلوم ہوا کہ صحابہ جمع ہوئے ہیں مسجد نبوی کے اندر اور کچھ اہم فیصلے ہو رہے ہیں. تو حضرت عمر کو اطلاع کر کے ساتھ میں ابو عبیدہ کے ساتھ دوڑے. جب اندر داخل ہوئے تو معاملہ تھا خلافت کا، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے میں سے ایک خلیفہ، تمہارے میں سے ایک خلیفہ. تو فوری طور پر حضرت عمر نے چاہا کہ ان کو سمجھائیں کہ نہیں، جس قوم میں ابو بکر جیسا شخص ہو اس وقت کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا. یہ ان کی جلالت اور ان کی صدیقیت کی نشانی ہے. اس سے پہلے ہی حضرت ابو بکر اٹھ کھڑے ہو کہتے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم، جن جن باتوں کو میں کرنا چاہتا تھا اس وقت وہ سب کے سب نکات ابو بکر نے خود کر دیے. اور کہا کہ لوگوں یاد رکھو، آج خلافت کے حقدار میں سے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے اگر کسی کو تم چننا چاہتے ہو تو ایک ادھر بیٹھے ہوئے ہیں میرے طرف جن کو اللہ کے رسول نے پوری امت کا امین کہا، ابو عبیدہ، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، یا نہیں تو یہ وہ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ الہام کیا کرتا تھا، ملہم حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لو. یہ اپنی کسر نفسی، اپنی عجز انکساری کا نمونہ تھا کہ حضرت ابوبکر اپنے آپ کو نہیں بولے بلکہ ان دونوں کو بتایا کہ ان دونوں میں سے کسی کو کر لو. تو دونوں نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں کہ جس جماعت میں ابو بکر رہیں اس جماعت میں ہم امیر بن جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں نے ہاتھ کھینچ لیا اور ابو عبیدہ ابن الجراح نے تو ہاتھ آگے بڑھا کے کہا میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر کو خلیفہ مانتا ہوں. پھر عام بیعت شروع ہو گئی. جب صدیق اکبر کی خلافت تقریباً 2 سال 3 مہینے 13 ہجری 14 ہجری کی اینڈنگ تھی جس میں حضرت ابو بکر نے وفات پائی، تو 2 سال 3 مہینے برابر حضرت عمر لگاتار وزیر رہے، ہر معاملے میں سپورٹ کرتے رہے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ شام کے وقت ٹھنڈے پانی سے نہا لیا حضرت ابو بکر نے تو ان کو بخار ہو گیا اور بخار کھنچتا گیا. تو حضرت ابو بکر نے پا لیا کہ یہ وقت میرا آخری ہے، میں جانور نہ ہو سکوں گا. تو لوگوں سے پوچھا کیا رائے ہے، میں عمر کو خلیفہ بنا دوں؟ بعض لوگوں نے کہا کہ ہاں، بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کرتے جا رہے ہیں، عمر جیسی سخت گیر شخصیت کو ہم پر خلیفہ بنا رہے ہیں، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو حضرت ابو بکر کو غصہ آ گیا، لیٹے ہوئے تھے، کہا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. تو لوگوں نے پکڑ کے بٹھایا تو کہا کہ کون ہے وہ شخص جس نے پوچھا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اگر اللہ نے پوچھا کہ کیوں عمر کو خلیفہ بنا کے آئے تو میں اللہ کو یہ جواب دوں گا کہ اے اللہ تیری نبی کی امت میں سب سے بہتر شخص کو خلیفہ بنا کے آیا. تو اعلان کر دیا اپنی ہی زندگی میں عمر کو خلیفہ بنا چکا ہوں، بیعت کر لو. اور حضرت عمر کو جو ہدایات دینی تھی وہ سب دے دی. بلا کے کہا کہ دیکھو خلیفہ بنو تو نرمی اختیار کرو، حق کے ساتھ رہو، نمازوں کی پابندی کرو. کن کو کون کہہ رہا ہے؟ دیکھو کیوں یہ ہر مسلمان کو وصیت کرنی ہے ایک دوسرے سے. نمازوں کی پابندی ہو رہی بھائی فجر پڑھا آپ نے، آج نمازیں پوری تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملی آپ کو. یہ اگر ہم پوچھنے کا آپس میں رواج ڈالیں گے اللہ کی قسم یاد رکھو ہر دوست نمازی بن جائے گا. اصحاب رسول اللہ ایک دوسرے کو یوں وصیت کرتے تھے. وہ شخصیت جو زندگی میں صرف کیا ہے نماز ہی تھی، ان کو بھی حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ دیکھو نمازوں کی پابندی کر لینا، چھوڑنا نہیں. یہ سب کہہ کے خلافت 15 نبوت میں حضرت ابوبکر صدیق سے منتقل ہو کے حضرت عمر سے آ گئی اور حضرت عمر کل 10 سال خلیفہ رہے. ہاں کل 10 سال پورے کے پورے. اور ایسی خلافت کی کہ اتنی لمبی اور اتنی بہترین خلافت نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی نہ اس کے بعد ہوئی ہے.
ابو بکر کی خلافت اس سے بہتر ہے، لیکن مدت بہت کم ملی، 2 سال 3 مہینے، لیکن یہ 10 سال حکومت کیے، اور ایسی حکومت کیے کہ آج دشمنان اسلام بھی مانتے ہیں کہ ان کی حکومت جیسی حکومت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ایسے 3 سیڑھیاں تھیں ممبر کے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو اوپر کی سیڑھی پہ بیٹھتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کی برابری کیسے بیٹھوں، تو انہوں نے دوسری سیڑھی پہ بیٹھنا شروع کر دیا۔ جب بھی خطبہ دیتے تھے دوسری سیڑھی پہ دیتے تھے۔ جب حضرت عمر آئے تو کہا کہ میں صدیق کے مقابلے میں کیا چیز ہوں، انہوں نے سب سے آخری سیڑھی میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ ادب و احترام کا تقاضا یہ تھا، جہاں یہاں تھا، اس کے ساتھ ساتھ جلالت کا یہ انداز تھا کہ اگر ان کے حکومت میں کوئی غلطی کرتا تو ایسی سزا دیتے سب کے لیے۔ ایک گورنر کی طرف سے معلوم ہوا، مصر کا گورنر تھا، جس کے بیٹے نے کیا ہے اپنے باپ کی گورنری کے زعم میں ایک ذمہ کو چھانٹا مار دیا تھا۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا تو دونوں کو بلوایا، کہا اللہ نے ان کے ماؤں کے پیٹ سے جن کو آزاد پیدا کیا ہے، کب سے تم نے غلام بنا لیا، کیوں مارا؟ گورنر کہنے لگا کہ خلیفۃ المسلمین، میں کہا مارا میرا بیٹا، اصل میں میرا غلط نام استعمال کر گیا، مارا تو یہ ہے۔ تو حضرت عمر نے وہی چھانٹا، وہی کوڑا اس کے کیا ہے جس سے مارا تھا، لے کے وہ ذمی کو دیا۔ کافر، ذمی، یہاں گورنر کا بیٹا اٹھا کے دیا ہاتھ میں، کہا کہ جیسا جس تیزی سے جتنے کوڑے مارا مرو اس کو۔ کیا کوئی دم مارنے کی مجال نہیں تھی۔ اب گورنر کے بیٹے کو کیا ہے کوڑے پڑ رہے ہیں، جب جتنا مارا اتنے کوڑے مار کے ختم کر کے ذمی خوش ہو گیا، کہا کہ آج اس جیسی عدالت میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ جاتے جاتے باپ کو بھی ایک لگاتے جاؤ۔ وہ ہاتھ جوڑنے پہ آ گیا، نہیں 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 نہیں، بس بس مجھے انصاف ہو گیا، جس نے مارا میں نے اسے مار دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ باپ کو بھی ایک لگا کے جاؤ، کیونکہ اس نے ایسی تربیت کی ہے بیٹے کی، اچھی تربیت کرتا تو وہ یہ کام نہ کرتا۔ پھر اونٹوں کا ایک ریوڑ منگوایا، کہا کہ جاؤ تم دونوں باپ بیٹے اونٹوں کو چراتے رہو اور بکریوں کو چراتے رہو، تمہیں انسانوں کے ساتھ رہنے کا حق نہیں ہے، پہلے بکریوں کو اور اونٹوں کو چرا کے کیا ہے تجربے کار بنو، پھر اس کے بعد میں گورنری دیتا ہوں تم نہیں۔ گورنر نے کیا التجا کیا، اللہ خلیفۃ المسلمین ایسی بھی کیا ذلت ہے، میں گورنر ہوں، اب سب کے سامنے میں بکریاں چراؤں؟ کہا کہ ہاں چراؤ، تمہاری یہی سزا ہے۔ 2 مہینے تک بکریاں چرانے کے بعد پھر بلایا، کہا یہ آخری وارننگ ہے، ایسا مت کرنا۔ اب بکریوں کو ریوڑ میں جس طرح تم نے کیا یہاں بھاگی وہاں بھاگی، بھاگ بھاگ کے لے آ کے جوڑتے رہے، ویسے ہی انسانوں کے ساتھ خدمت کرتے رہنا۔ گورنری کا معنی یہ نہیں کہ تم حکم چلاؤ، یہ کہہ کہ کیا ہے انہیں واپس۔ ایسے کروڑوں واقعات ہیں، میرے پاس اس کا کوئی وقت نہیں ہے، اس واسطے میں نے صرف مختصراً ایک کے بعد دیگرے بولتے چلا گیا۔ 10 سال کا جب معاملہ ہوا، حضرت عمر ضعیف ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب آخری حج کیا، اس کی واپسی تھی تو دعائیں کرنے لگے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں ساتھ میں تھا ابا جان کے، وہ کہا کرتے تھے اے اللہ تیرے نبی کے شہر میں مجھے شہید بنا۔ میں سوچتا تھا کہ جب یہ عمر مدینے میں ہوں گے تو کون ہے ایسا جو حضرت عمر کو مار سکے، اور حضرت عمر کا مسئلہ تھا کہ وہ باہر ہی نہیں نکلتے مدینے سے، اتنی محبت تھی۔ تو میں سوچتا تھا کہ کیسے یہ دعا اللہ پوری کرے گا، کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مدینے میں مجھے شہید بنا۔ مدینے میں کس کی جرأت ہے کہ حضرت عمر پہ ہاتھ اٹھا سکے، لیکن اللہ نے قبول کر لی دعا۔ ایک مرتبہ تو کہا روایتوں میں آتا ہے کہ جب حج سے واپسی ہو رہی تھی ایک سفر میں، تو اللہ کے حضرت عمر بیٹھ گئے، کہا کہ اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب اے اللہ میری رعایا کو میں سنبھال نہیں سکتا، مجھے یہ خلافت بس، کہیں میرے سے کچھ بھول چوک نہ ہو جائے، کل قیامت کے دن پکڑا جاؤں، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، اب اس کے اوپر میرے پاس طاقت سکت نہیں ہے۔ حالانکہ وہ شخصیت جو رات دن لوگوں کے لیے محنت کرتی تھی،
لیکن اللہ کے پاس کھڑے ہونے کا ڈر ایسا کہ دعا مانگ رہے تھے. تو کچھ ہی دن دعا کے بعد معلوم ہوا ابو لولو فیروز بدبخت ترین جو کیا ہے ایران سے آیا ہوا ایک غلام تھا، اس نے دراصل حضرت عمر پہ کیا ہے ایک چھوٹی سی بات پر، تفصیل نہیں ہے، چھوٹی سی بات بس، اس پر اس نے کیا ہے ایک 2 دھاری خنجر بنایا، جس میں درمیان میں پکڑنے کے لیے کیا تھا، آپ کو لیے جو پکڑنے کے لیے ہوتا تھا ہینڈل وہ تھا، اور اس طرف بھی نوک تھی اس طرف بھی نوک تھی، ایسا 2 دھاری خنجر بنایا. اور فجر کی نماز میں جب آتے تھے بہت اندھیرے نکل جاتے تھے، حضرت عمر بہت پہلے نماز پڑھنے والے تھے، اور آتے آتے کہتے تھے، بعض لوگ جو سو رہے ہوتے تھے ان لوگوں کو ساتھ میں آواز دیتے ہوئے آتے تھے کہ بھائیو آ جاؤ. اور جب پہلے اندر داخل ہوتے تھے تو اس زمانے میں محراب شکل کی ایسی چیز کوئی نہیں تھی، آڑ یہ بعد میں بنائی گئی تاکہ لوگوں کو سیو ہو، اور خاص کر اماموں کے لیے سیو ہو، یہ ایسی سیکشن نہیں ہوتی تھی. تو حضرت عمر جس جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے تھے وہ کھلی جگہ تھی، اور اس طرف ایک بندہ تھا وہ ابو لولو فیروز، دراصل کیا ہے چادر اوڑے چھپے بیٹھا تھا کہ جیسے ہی یہ نماز میں جائیں لوگ غفلت میں جائیں ان کے لیے کیا ہے خنجر چھپا دوں. اور حضرت عمر نماز کی پہلی رکعت میں تھے، بڑی بلند آواز ہوتی تھی حضرت عمر کی، مسجد نبوی بھر جاتی تھی، آخری صف کے لوگوں تک آواز سنائی دیتی تھی، بغیر کا تو انتظام ہی نہیں تھا کچھ. تو حضرت عمر پڑھا رہے تھے، اور یہ بدبخت نے کیا کیا کہ 2 دھاری تلوار سے جو آ کر خنجر سے جو وار کیا، کہ روایتوں میں آتا ہے کہ یہاں سے کھندے سے وار شروع ہوا تو پیٹ تک چیر گئے. اور حضرت عمر اس حالت میں بھی پیچھے سے ہاتھ بڑھایا، عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے تھے، ان کو کھینچا، مصلے پہ کھڑایا، پھر اس کے بعد آہستہ سے گرے اور اسی حالت میں پڑے رہے. ابو بکر حضرت عبد الرحمن بن عوف باوجود آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ خون بہ رہا ہے، لیکن نہ نماز توڑی گئی نہ کچھ کھلبلی مچی، بس لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوا، صرف آواز بدل گئی، پہلے عمر کی آواز آ رہی تھی، اب عبد الرحمن بن عوف کی قرات کی آواز آ رہی تھی، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوا، یہاں تک کہ پوری نماز مکمل ہوئی اور یہ بدبخت یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا. تو بہت سو نے اس کو پکڑنا چاہا، تو اسی عرصے میں اس نے ہر ایک پہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے تقریباً اور 2 لوگ شہید ہو گئے اور 17 لوگوں کو زخمی کیا. آخر کار ایک اور صحابی نے اس پر چادر ڈال کے پکڑا، جیسے ہی وہ پکڑا گیا تو اپنے آپ کو خنجر مار کے خودکشی کر کے مر گیا. یہ بدبخت ہے جس کی کیا ہے خبر بنا کے ایران میں بہت بڑی تعداد میں عرس اور اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. یہ بغض ہے صحابہ سے شیعہ کا، ہاں ولی اللہ بولتے ہیں اس کو. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی یہاں پر بھی انگوٹھیوں میں کیا ہے فیروزی پتھر کرتے، کیا ہے فیروزی پتھر کا انگوٹھی پہن لیے تمہارے پورے کام ہو جاتے کہتے. کیا فیروزی پتہ ہے وہ آپ کو؟ وہی ابو لولو فیروز سے بنایا ہوا نسبت دیا ہوا پتھر. اور ہم سنی بھی کیا کرتے ہیں بڑے خواہش سے پہن لیتے ہیں فیروزی پتھر بھائی، حالانکہ اس کے اندر بدبخت یہ عقیدہ دینا چاہتے ہیں کہ اتنا بڑا جو کام کیا وہ ولی اللہ ہے تو اس کا پتھر پہننے سے تمہارے کام ہو جاتے ہیں. اور ہم کو بھی معلوم نہیں، اچھے بھی پہن لیتے ہیں، انگوٹھیوں میں جو پتھر رکھے ہوئے آتے ہیں اس میں خاص کر فیروزی. تو یاد رکھیے یہ سب ان کی چال بازیاں ہیں. تو اس کے بعد زخمی ہوتے ہیں، گھر لایا جاتا ہے، دودھ پلایا جاتا ہے، جیسے ہی منہ کے اندر دودھ جاتا ہے پیٹ کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے. تو طبیب کہتا ہے کہ اب تو ان کا جینا محال ہے، اب تو کل چیر دیا گیا. پھر اسی حالت میں 3 دن زندہ رہتے ہیں، 3 دن تک بھی خلافت کے کاموں میں رہتے ہیں، لوگوں کو احکامات جاری کرتے ہیں، میرے بعد یہ کرنا ہے، ایسے کرنا. اسی اثنا میں دیکھنے کے لیے آتے ہیں بہت سے لوگ، ان میں ایک نوجوان بھی آتا ہے. جب دیکھ کے باہر نکلنا ہوتا ہے تو ویسی حالت میں بھی کہتے ہیں بلاؤ اس کو بلاؤ. جب وہ قریب آتا ہے تو کہتے ہیں کہ بیٹا تیرا پنچا ٹکنے کے نیچے ہے، اوپر رکھا کر، یہ نہیں رکھنا چاہیے. اس حالت میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کر رہے ہیں. دیکھو ہم اچھے کھاتے پیتے نہیں بولتے کسی کو، ویسی حالت میں بھی غلطی ہوئی تو بلا کے بتاتے ہیں. اور غلطی بھی کیا جو آج عام نوجوان کرتے ہیں، ٹخنے کے نیچے کپڑا نہ رکھو، بلا کے نصیحت کر کے بھیجتے ہیں. یہاں تک کہ کیا ہے
یکم محرم ہوتا ہے تقریباً، کیونکہ کیا ہے ذی الحج کے 27 یا 28 کی رات حملہ ہوتا ہے، یہ 28 کی صبح حملہ ہوتا ہے، 3 دن رہتے ہیں، 1 محرم برابر 1 محرم کو وفات شہادت پاتے ہیں۔ پھر شہید ہوتے کہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں اپنے بیٹے سے میرے لیے اماں عائشہ سے پاس جانا، سلام کہنا، اور اگر اللہ کے رسول کے پڑوس میں جگہ مل گئی، اجازت مل گئی تو وہاں دفنانا، نہیں تو عام قبرستان میں دفنا دینا۔ بیٹے جاتے ہیں، کہتے ہیں سلام، حضرت اماں عائشہ اس وقت رو رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ابا جان نے اجازت پوچھی ہے کہ اللہ کے رسول کے پہلو میں ان کو بھی دفن کر دیا جائے۔ تو اماں عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم یہ جگہ میں میرے لیے رکھی ہوئی بھی تھی، لیکن آج تک عمر نے کچھ نہیں پوچھا، آج اس کو میں کیسے رد کر سکتی ہوں؟ میں اپنے آپ کو عمر پہ ترجیح دیتی ہوں، عمر کے لیے میں اپنے آپ کو کیا ہے ترجیح نہیں دیتی۔ اور اس کے بعد حضرت عمر کو اجازت دیتے ہیں کہ اپنے حجرے میں لے آئیں، دفنا دیں، اور وہ جنت البقیع میں دفن ہوتی ہے۔ بعد میں آگے چل کر تقریباً 40 سال اور زمانہ رہتا ہے۔ هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، ایک خاص اعلان ہے، تھوڑی دیر بیٹھیں، سماعت فرما کے جائیں۔